الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسط نمبر 1 میں آپ نے زمین ساکن ہونے کے قرآنی آیات کی روشنی میں کچھ دلائل جو ہیں وہ سماعت فرمائے. یہ اب حصہ دوسرا ہے. اس میں بھی ہم قرآن پاک کی ہی آیات مقدسات سے اپنے اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمانوں کو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں نے قرآن چھوڑ کر غیروں کے کہنے پر تکیہ کرنا شروع کر دیا. غیر اگر غلط بھی کہہ دیتی ہیں تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اس روش کی وجہ سے ہمارے مسلمان بچے ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر جاتے ہیں، سب کچھ کر جاتے ہیں. انہیں آتا نہیں تو صرف قرآن ہی نہیں آتا، باقی سب کچھ ان کو آتا ہوتا ہے. ہماری یہ جدوجہد اس لیے ہے کہ تم لوگ بچوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں قرآن سیکھو. یہ دلائل دینے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہی سچ ہے. اور باقی زمین پہ بیٹھ کر پریکٹیکل کر لینے سے زمین کو کوئی سورج کے گرد گھما نہیں سکتا. یہ باتیں انشاءاللہ آگے میں کروں گا اور دلائل گفتگو ہوگی، اور آپ کا دل بھی مانے گا کہ باقی ہم قرآن پاک سے دور نہ ہوتے تو ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہے نا معلوم ہوتی اور پتہ ہوتا کہ ہمارا قرآن مجید کیا کہتا ہے. اور دنیا کائنات میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں جس نے کہا ہو کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں بنانے والا.
یہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے جس نے دنیا کائنات کو چیلنج کر ڈالا کہ اس جیسا کوئی بھی تم کلام بنا نہیں سکتے، اس جیسی کوئی بھی تم سچائی سامنے نہیں لا سکتے، تو پھر کیوں نہ ہم اصل سچائی کی طرف آئیں۔ چلو میں چند دلائل دینا چاہتا ہوں، وہ آپ کو دوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، تھوڑا سا ان کا ذکر بھی کریں گے۔ تھوڑا بہت ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا ہے، لیکن تفصیلاً آہستہ آہستہ یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ آج ہم پھر زمین کے بارے میں چند دلائل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیا مقدسہ پڑھی ہے، یہ سورت اپنا رحمان سے لیے، والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ وہی رب ہے جس نے زمین کو تمام بنی نوع انسان اور حیوان اور سب جانوروں کے لیے اللہ تعالی نے بچھایا یا رکھا، وضعہا رکھا، اس میں پھل فروٹ اور اپنا فائدے کی چیزیں اللہ نے اس میں متعین فرمائی۔ سورۃ رحمان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہادا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ مہادا مہد سے لفظ ہے، تمہارے بچھونے کے ساتھ ساتھ گود تمہیں زمین کی عطا فرمائی۔ اللہ نے جب پیدا ہی زمین سے کیا ہے تو ہمیں زمین میں ہی رکھنا تھا، اور اس میں تمہارے لیے اللہ نے راستے بنائے چلنے پھرنے کے۔ ہم چلتے پھرتے ہیں راستوں میں صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور تم اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر ہدایت پر رہو، ہدایت پر آ جاؤ۔ سورۃ زخرف کی آیات مقدسات ہیں۔ پچیس پارہ ہے۔ آیا نمبر 10 ہے اور 25 پارہ ہے سورۃ زخرف۔ اور سورۃ رحمان کی بھی آیا نمبر 10 ہی ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، رب نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا تمہارے سکون کے لیے یا سکون کے لیے؟ الم نجعل الارض مہادا، سکون کی جگہ بنایا، تمہارا ٹھکانہ بنایا جس میں تم سکون کرو۔ والجبال اوتادا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ تو یہاں بھی زمین اور آسمان دونوں کا ذکر ہے کہ آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ یہ سورۃ نبا ہے، پارہ 30واں، پہلی سورت ہے نبا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا والارض بعد ذالک دحاہا،
پھر دوسری جگہ فرمایا اس زمین کو بعد ذالک دحاہا، یعنی آسمان کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے جما دیا، یعنی سیڈوں پہ، تاکہ زمین بالکل ہلے نہ. سورۃ نازعات 30واں پارہ. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر. سورۃ النحل. وہی رب ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، کھڑا کر دیا. اللہ الذی رفع السماوات والارض رفع السماوات بغیر عمد. وہی رب ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، عرش کو بھی بنایا، اور تمہارے لیے وسخر الشمس، سورج کو بھی مسخر کر دیا، والقمر، اور چاند کو بھی. سورۃ نحل. یہ آپ قرآن پاک سے بھی آپ دیکھ سکتی ہیں، اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنا، قرآن پاک کی طرف توجہ دینا، یہی ہمارا مقصد ہے، اور کوئی خاص مقصد نہیں ہے. جو مقصد ہے وہ قرآن پاک کی طرف توجہ دو. نہ ہماری ماؤں کو صحیح قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، نہ بہنوں کو، نہ بیٹیوں کو. وجہ ہے کہ ادھر سائنس پڑھ کر دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. جب وہ ایم اے یا ڈبل ایم اے یا ٹرپل ایم اے کر لیتی ہیں، یا اپنا پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، اس کے بعد دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا. تو جو ابتدا سے یہ اسکول میں یا کالج میں یہ تعلیم دی ہو، تو اسے معلوم ہو کہ میرا قرآن مجید یا میرا جو دنیا کا بھی ساتھی ہے، آخرت کا بھی ساتھی ہے، مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس سے ہم نابلد رہتے ہیں. اور جب کوئی مولوی بات کرنا شروع کر دے تو ہم اس کو حقیر سمجھ کر رد کر دیتے ہیں، حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں. لیکن مولوی پھر قیامت والے دن سرخرو ہو جائے گا، اور حقیر جو دنیا میں اس کو حقیر سمجھتے ہیں وہی حقیر ہو جائے گا. یہ پکی بات ہے. دنیا میں صحیح راستہ بتانے والوں کو جو حقیر سمجھتے ہیں، وہ قیامت میں خود حقیر ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا ایسا پختہ کلام ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم نے اس کو بلا دیا، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا. چلو بھائی آگے 2-4 اور آیات مقدسات زمین کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اور آپ جستجو کریں گے قرآن پاک سے تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. الذی جعلکم الارض مہادا وارسل لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء. وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راہیں نکالی اور آسمان سے پانی اتارا. یہ ہم عام چیزیں اللہ تعالیٰ ہم قدرت دیکھتے ہیں، وہی باتیں.
اسی طرح فرمایا فرما دو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین کس کی زمین ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے. آگے سے کہیں کہ یہ واقعی سب اللہ کا، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے. تو فرمایا کیا پھر بھی تم کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ اسی طرح میں قل رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. کہو دو محبوب کون ہے نگہبان آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا؟ آگے سے یہی جواب ملے گا کہ رب العرش العظیم، وہ مالک جو ہے عرش عظیم کا، وہی مالک ہے. المومنون، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، 7 آسمانوں کا مالک ہے، عرش عظیم کا بھی مالک ہے. اسی طرح اور بھی کئی جگہ وَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. یہ بھی قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے. کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، سورج اور چاند کو کام میں لگایا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے. تو پھر کیوں ادھر ادھر بھٹکے پھرتے ہو، ادھر ادھر سائنسدانوں کی دلائل لے کے اپنے قرآن کو پیچھے ہٹا بیٹھے ہو؟ اگر تم یہ کہہ دو کہ زمین ہی مرکز و محور ہے سب چیزوں کا اور اس کی گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں، تو سائنس میں کوئی دراڑ پڑ جائے گی. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہی محور و مرکز ہے اور زمین سکون والی ہے. وہ تو منہ کی باتیں کرتے ہیں نا سائنس والے. پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس پکی دلیل لکھی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین جو ہے وہ اس کو میں نے ساکن بنایا، آسمان کو ساکن بنایا، اس کی درمیان کی تمام چیزیں حرکت میں ہیں. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود سے مقابلہ ہوا، وہ پچھلی حصے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ میرا وہ رب ہے جس نے سورج کو مشرق سے نکالا. اگر تو رب ہے تو مغرب سے دکھا کے نکال. ورنہ میں اشارہ کر دیتا ہوں. آپ یہ ایک دفعہ پہلے میں پچھلی ویڈیو میں یہ آیا مقدسہ تلاوت کر چکا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. کہ وہی رب ہے جس نے مشرق سے سورج کو نکالا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا کہ وہ ایسا نہ کر سکا، نہ ہی وہ کر سکتا تھا، نہ وہ ایسا کر سکتا تھا. اسی طرح اور آیات مقدسات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو مشرق سے نکالا اور مغرب میں غروب کیا. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا یہ نظام قدرت ایک مسلمہ حقیقت ہے اور باقی ذہن کے اٹکل پچو ہیں. سائنسدانوں نے لگائے، پرانے سائنس تو قبل مسیح سے بھی ان کا اختلاف چلتا رہا
لیکن وہ اختلاف یہاں آ کر مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے تھا. کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سورج کو ہی چلایا اور چاند کو چلایا. والشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند دونوں چلتی ہیں. زمین کے چلنے کا کہیں ذکر بھی نہیں، ایک ذرا بھی ذکر نہیں. ہاں چاند کے اور سورج کے چلنے کا بالکل ذکر ہے، اور بار بار یہ ذکر بھی کر رہا ہے. سورہ یاسین میں بھی ذکر ہے والشمس والقمر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو لائق نہیں کہ وہ چاند کو جا لے، اور چاند کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سورج کو پکڑ لے. لیکن اپنے اپنے مدار میں دونوں چل رہے ہیں. سورج کا مدار اللہ نے جو بنایا وہ اس میں چل رہا ہے، اور چاند کا مدار اس میں ہے. اسی طرح آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے مدار میں رکھا، اور زمین کو ٹھکانہ بنایا. اتنا ٹھکانہ بنایا کہ تمام چیزیں اس میں چلتی ہیں. اگر زمین بھی چلنا شروع ہو جائے تو عقل سے تھوڑا سا دیکھیں، عقل سے غور کریں، جس طرح مرضی غور کریں کہ زمین ایک حصہ ہے، اور جب کہ سب مانتے ہیں کہ 3 حصے پانی ہے. 3 حصے پانی ہے. زمین کو 24 گھنٹے میں کسی طرف بھی ہم پھرا لیں تو پانی اوپر آتا ہے. پانی اوپر آتا ہے تو زمین غرق ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے کہ زمین کے اوپر پانی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اب عقلی منہ کی بات ہے. زمین اگر گھومے، کس طرح بھی گھومے، پانی اوپر آتا ہے. لہذا اگر غور کریں تو زمین نہیں گھومتی. زمین بالکل نہیں گھومتی. وہ اپنے جگہ پہ اللہ نے اسے سکون عطا فرمایا، قرار عطا فرمایا، تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. ایک چھوٹا سا زلزلہ تو ہم سہ نہیں سکتے، اللہ سے معافی مانگنے لگتے پڑتی ہیں. تو جب زمین ہی گھوم جائے، چلو آپ جو آپ کا وہ دنیا کا گیند سا تم نے بنایا ہوا ہے، اس کو پانی میں رکھ کے گھمائیں تو آخر پانی میں کوئی حصہ تو اس کا پانی میں آنا ہے. جو پانی میں آئے گا وہ تو غرق ہو گئے نا. جس طرح 24 گھنٹے میں پوری کی پوری کائنات غرق ہو سکتی ہے، اس طرح. اور زمین پر پانی چڑھ دوڑے گا. دنیا کی بنائی ہوئی بات کو کہتے ہیں یہ قدرت خدا بندی ہے. تو قدرت تو کہتی ہے کہ زمین نہیں چلتی، زمین ٹھہری ہوئی ہے. اس کو نہیں ماننا. جو سیدھے سیدھے الفاظ ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے. چاند اور ستارے اور اس کے زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری چلتی ہے. ان اللہ یمسک السماء، پچھلی ویڈیو میں میں نے وہ بیان کر دیا تھا. ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کو اللہ نے روک رکھا ہے. فَإِنْ زَالَتَا، پس اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو چلا دے، ہلا دے، تو پھر روکے گا کون؟ پھر ہے کوئی روکنے والا؟ یہ اس آیا مقدسہ سے، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، آیا مقدسہ ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ قدرتی نظام ہے جس میں کوئی بھی رخن اندازی نہیں کر سکتا. کسی کی جرت نہیں ہے کوئی اس میں رخن اندازی کرے. اسی طرح
یہ سورۃ نحل کی بھی ہے مقدسہ ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا، جو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے پر انحصار ہے۔ وَيُغْشَى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، يَطْلُبُهُ حَسِيسًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، سورۃ اعراف کی آیت ہے۔ رات کو دن پر اور دن کو رات پر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ڈالا، جیسے چلا آ رہا ہے۔ سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے یا اس کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے، اللہ کے حکم سے ہی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ آیا مقدسہ ہوگی ہے پچھلی آیت میں، سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر فرمایا، اور دونوں چلتے ہیں۔ زمین کے چلنے کا ذکر نہیں ہے، زمین کے چلنے کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں نمازوں کا ذکر ہوا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر وقرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، عصر اور فجر کی نماز کا ذکر ہے۔ اس سے مغرب اور فجر کا ذکر کیا، دو نمازیں، لیکن فجر کی نماز کی اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہمیت فرمائی۔ ساری نمازوں کی اہمیت تو ہے، وہ اپنی مسلمہ ہے، لیکن فرمایا فجر کے وقت جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، مشہودہ، انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو فجر کے سورج نکلنے کے ساتھ تعلق ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفٍ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَعْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ یہ سورۃ کاف سے ہے کہ تو نے محبوب نہیں دیکھا کہ سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو تھوڑا سا بچ کر گزرتا ہے کاف والے، اصحاب کاف والوں سے، تو ان پر دھوپ نہیں ڈالتا۔ ذات یمین، ان کی دانی سائڈ سے بڑا احتیاط سے گزرتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَعْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب کا وقت ہوتا ہے تو شام کو ان کو بائیں سائڈ پہ دھوپ لگنی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا سورج جو ہے نا بڑے احتیاط سے گزرتا ہے کہ کہیں اصحاب کہف پر دھوپ نہ لگ جائے۔ اللہ نے سورج کے چلنے کا اور سورج کے گزرنے کا حکم فرمایا، لیکن یہ تو بات ایمان والوں کے لیے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ سورۃ کاف، اور پورا ترجمہ ہو گیا تقریباً بھائی۔ اور دیکھا محبوب تو نے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو ان کی غار سے دائیں طرف سے بچتا چلا جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے کہ کترا جانا ان کی بائیں طرف سے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حال میں ہیں، اور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ کاف، یہ پہلے ترجمہ کافی ہو چکا تھا، تو دوبارہ جو ترتیب بار جو لکھا ہے وہ بھی پڑھ دیا گیا، یاد رکھنا چاہیے۔ جو نہ ماننے والے کا تو حال ہی کوئی نہیں، اور کہے کہ زمین ہی سورج گرد گھومتی ہے،
تو اس کی عقل کا علاج کوئی کون کر سکتا ہے؟ اس آیا مقدسہ میں ایک خاص نقطہ بیان کیا گیا ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ وہ یہ کہ اصحاب کہف کی جس غار کا ذکر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر سورج اپنے زاویے پر آئے تو اس کے اندر دھوپ ضرور داخل ہوگی، مگر سورج کو حکم ہے کہ وہ صبح طلوع ہونے کے بعد ادھر سے بچ جائے کہ اس غار کے اندر دھوپ داخل نہ ہو، اور شام کو بھی اس میں اپنی کرنیں داخل نہ کرے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سورج صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سورج کو نکلنے اور غروب ہونے کا ہے، نہ کہ زمین کو گھومنے کا ہے۔ اگر زمین گھومتی ہوتی تو دنیا کب کی تباہ و برباد ہو کر ختم ہو جاتی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورۃ انبیاء۔ اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، تمام کے تمام ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے۔ آسمان اور زمین کے اندر یہ تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ شریک نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، لیکن ہم جو ہے نا وہ لکیر کے فقیر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیرا۔